اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کوئسچنز ہے، پہلے وہ لیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو حق مہر کیسے ادا کریں؟ دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا حق مہر تھا شوہر وہ لے کر بیوی کے ترکے میں جمع کرائے گا۔ مثلا بیوی 5 لاکھ چھوڑ کے مری اور آپ کا اس کا حق مہر جو تھا فرض کر لیں 50,000 ہے تو اس میں ملائیں، پھر یہ 5.5 لاکھ بطور وراثت تقسیم ہوں گے جو وارث، اور اس میں ہو سکتا ہے اور یقیناً شوہر کو بھی اس میں سے ملے گا اور یہ ریٹرن میں بھی آئے گا کچھ نہ کچھ اس کی وراثت کے طور پر، لیکن بہرحال یہ دینا ہوگا۔ اسی طرح فرض کر لیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو پہلے اس کے ترکے میں سے حق مہر نکال کے زوجہ کو دے دیا جاتا، پھر باقی جو مال ہے اس کی وراثت وغیرہ تقسیم ہوتی تو زوجہ کو بیوی کی حیثیت سے مزید ملے گا، لیکن اگر فریقین میں سے بہرحال کوئی بھی انتقال کر جائے تو حق مہر کو وراثت میں شامل کرتے ہیں۔ دوسرا کسی نے پوچھا ہے کہ جمعے کے دن جو کہا جاتا ہے جی کاروبار اذان ہو تو کاروبار بند کر دیں، یہ پہلی اذان کا حکم ہے یا دوسری اذان کا؟ دیکھیں، زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں یہ حکم دوسری اذان کے ساتھ ہی خاص تھا، کیونکہ 3 ادوار میں پہلی اذان تھی ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے زمانے میں مدینہ کی وسعت کو دیکھا اور لوگ بہت دور تک چلے گئے اور پھر جب اذان دوسری ہوتی جس کے فوراً بعد خطبہ تھا تو لوگ دیر سے آتے اور جمعے کا مسئلہ ہوتا، تو اس لیے آپ نے پہلی اذان کو ایجاد کیا اور بازار کے قریب ایک مقام زورا تھا، وہاں پہ مؤذن مقرر کیا جس نے پہلی اذان دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ لوگ جلدی کاروبار بند کریں، یہاں آئیں۔ بعد میں جو فقہا تھے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ جب اذان دی جائے جمعے کے لیے تو کاروبار بند کر دو، اس کو پہلی اذان کے ساتھ خاص کر دیا تاکہ جو حکمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھی وہ حکمت حاصل ہو۔ اب یہاں پہلی اذان کے بعد لوگ نہیں آتے ہیں، چاہے جائے کہ دوسری اذان کے بعد اگر بتائیں کہ اس کے بعد آپ آئیں تو یہ جمعہ آدھا نکل ہی جائے گا، یہ ختم ہی ہو جائے گا، تب پہنچیں گے۔ بعضوں کی تو عید کی نماز نکل جاتی ہے، مسلح اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں، تو یہ سستی کی وجہ سے اب اس کو پہلی اذان کے ساتھ حکم کو خاص کیا گیا۔ اور یہیں ضمن ایک بات بھی معلوم ہو گئی کہ اچھے مقصد کے لیے کسی نئے کام کی، دینی کام کی ایجاد اور اس کو باقاعدہ دین کا حصہ بنا دینا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان کو ایجاد کیا، حالانکہ نہ زمانہ رسول میں تھی، نہ سرکار نے حکم دیا، نہ صدیق اکبر نہ عمر فاروق کے زمانے میں۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی یہ تو صحابی تھے، خلفائے راشدین میں تھے اس لیے ایسا ہوا، تو پھر میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے خلفائے راشدین شرعی احکام کے مکلف بنائے گئے تھے کہ نہیں بنائے گئے تھے، یا ان کو ماورا رکھا گیا تھا؟ تو جو حدیثیں بدعت ایجاد کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیا وہ اس کے مکلف خلفائے راشدین نہیں تھے، بعد والے لوگ تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد نہ کریں۔ اب اس میں تطبیق اور مطابقت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ وہی ہے جو ہمارے علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ دین میں نیا کام وہ منع ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، غیر ضروری ہو، وہ بالکل سرکار نے اس کو منع فرمایا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، 2 حدیثوں کو ملائیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اور ایسا کوئی نیا کام جس کو مجتہد علماء بڑے فقہا اچھا سمجھ کر دین میں جاری کرتے ہیں اور عوام کو اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ اس حدیث کے تحت آتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نئے کاموں کی ایجاد فرمائی اور ان کی کوئی گرفت نہ ہوئی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کاروبار کیا تو یہ یعنی اس میں اگر پہلی اذان کے بعد تو یہ مکروہ ہوگا یا صرف ایک مستحب کا ترک خلاف اولیٰ؟ دیکھیں، فقہا نے تو واجب قرار دیا ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو ہر اس کام کو، اور یہ کاروبار کے مسئلہ نہیں ہے، ہر اس ایسے کام کو ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے جو سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ سعی الی الجمعہ کا مطلب جمعے کے لیے کوشش کرنا، جمعے کے لیے چل پڑنا، تیاری کے راہ میں جو رکاوٹ بنے، وہ چاہے آپ کا کرکٹ کا میچ ہو، وہ چاہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہوں، وہ چاہے آپ ویسی ٹائم پاس کر رہے ہوں، پہلی اذان ہو فوراً اپنا غسل وغیرہ شروع کر دیں، اپنا صفائی وغیرہ کی، جسم کی غسل، اور پھر اچھے کپڑے پہن کے مسجد کے اندر آئیں، فوراً شروع کرنا واجب ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر فرض کر لیں کوئی نہ مانا اور اس نے بیع کر لی
تو جو بیع ہوئی اس کے پیسے واپس کرنے ہوں گے؟ دیکھیں یہ بیع مکروہ ضرور کہلاتی ہے لیکن بیع فاسد نہیں ہے۔ بیع فاسد وہ ہوتی ہے جس میں کوئی غلط قسم کی خارجی شرط لگا دیتے ہیں، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بیع کو ختم کریں اور مشتری جو ہے وہ اپنا پیسہ لے اور بیچنے والا بائع جو ہے وہ اپنا مال واپس لے۔ لیکن یہ بیع مکروہ کہلاتی ہے، اس کو ختم کرنا واجب نہیں ہوتا، اس میں ایک ناپسندیدگی فعل کے اندر ہے، یہ پیسے میں صلاحیت نہیں کرتی ہے، عمل میں ہے، پیسے میں نہیں آئے گی، لہٰذا اس کی جو آپ نے بیچ کر اجرت حاصل، اس کا عوض حاصل کیا ہے وہ آپ کے لیے بالکل طیب حلال ہے، اس کو واپس کرنا واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی ممانعت میں کیا کھانا کھانا بھی شامل ہے؟ یہ ایک الگ چیز آپ نے پوچھی ہے، کھانا کھانا اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کا استثناء خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خیر اب اس کو سمجھ لیں، دیکھیں 5 نمازیں جو ہیں ان کی جماعت واجب ہوتی ہے اور جمعے کی جماعت فرض ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو جماعت کے ٹائم میں شدید کھانے کی حاجت ہو تو خود یہ حدیث میں موجود ہے کہ پہلے انسان کھانا کھائے اس کے بعد جماعت کے لیے جائے، تو لہٰذا بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور وہاں جماعت کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن یہ 5 نمازوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جماعت واجب ہے، چھٹ بھی گئی جماعت تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ جمعہ صرف جماعت سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جمعے کے ٹائم میں جیسے ہی ایسا ہو، اگر آپ جلدی جلدی کھا کر پہنچ سکتے ہوں تو بہت اچھا، چلیں کھا لیں تاکہ آپ خالی پیٹ بھی نماز نہ پڑھیں ورنہ خشوع و خضوع نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کے اس کھانا کھانے میں جمعے کی نماز نکل جائے گی، جماعت ترک ہو جائے گی، تو پھر آپ چلتے چلتے ایک آدھ لقمہ لیں اور جا کے پہلے نماز پڑھیں، بعد میں آ کر کھائیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر کے ملک میں ان کا کوئی سٹور ہے اور یہ انگوٹھیاں وغیرہ سیل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس دونوں قسم کے کسٹمر آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، تو کیا مسلمان کو چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی سیل کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سیل کرنا بالکل جائز ہے، آپ چاندی کی بیچیں، سونے کی بیچیں، آپ پیتل کی، تانبے کی، لوہے کی بیچیں، بیچنے میں تو مسئلہ نہیں ہے، پہننے میں مسئلہ ہے۔ وہ اگر پہنے گا تو خود گناہگار ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ پہنے، وہ اپنے گھر میں کسی کے لیے لے جا رہا ہو، کسی عورت کے لیے، کسی خاتون کے لیے، اس لیے چونکہ اس میں احتمالات ہیں اور آپ کوئی اس کو پہننے پر فورس تو نہیں کر رہے، اس لیے اگر وہ سونے کی انگوٹھی بھی خریدے مرد تو آپ اس کو بالکل بیچ سکتے ہیں، ہاں وہ پہن نہیں سکتا ہے۔ ایسی دیگر دھات کو بھی پہننے کو یعنی چاندی کے علاوہ دیگر دھات مردوں کو پہننا فقہاء نے منع فرمایا تو اس کو نہیں پہننی چاہیے، لیکن بہرحال آپ کا بیچنا بالکل شرعاً جائز ہے کیونکہ بیچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ کیا قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا؟ اس کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں، پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی بہن، میرے 2 سوال پوچھنے تھے۔ جی بولیے بولیے۔ شفا اور شفا کاملہ کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ کیا تمام ذہنی بیماریوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور دم کے ذریعے شفا کاملہ مل سکتی ہے؟ ذہنی بیماریوں میں؟ شکریہ۔ جی ذہنی مینٹل النس، ذہنی بیماریاں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ جو کیا تھا کہ قیامت میں کیا اللہ کا دیدار ہوگا؟ بالکل ہوگا، یہ صریح حدیث میں موجود ہے اور صحیح ترین حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے، اور بالکل ایسے، بلکہ سوال کیا کہ اگر آسمان پہ دن میں بالکل بادل نہ ہوں تو سورج کو دیکھنے میں تم کو شک کرو گے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا سرکار نے اگر رات میں آسمان پہ بالکل بادل نہ ہوں تو چاند کے دیکھنے میں کوئی شک پیدا ہوگا؟ عرض کی کہ نہیں۔ تو ارشاد فرمایا بس اللہ تعالیٰ کو تم بالکل ایسا دیکھو گے، یعنی بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مومنین کو ہوگا، لیکن یاد رکھیں یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، یہ نعمت کسی کافر کو، کسی منافق کو نہیں ملے گی، یہ صرف مومنین کو ملے گی۔ اور پھر جنت میں الگ حدیثیں ہیں کہ ہر جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ گویا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، جس کا پوری کائنات میں سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو دکھائے گا۔ اب کیسے دکھائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نگاہوں کے احاطے میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سمت سے پاک و صاف ہے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ اللہ کے لیے جہات ثابت نہیں ہے، تو یہ اللہ کا ایک کمال ہوگا، وہ کس طریقے سے اپنی زیارت کروائے گا، لیکن حق ہے کہ ہوگی انشاءاللہ۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، خدا نخواستہ
تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ تو ہم نے سنا ہے. لیکن اگر کیا وہ دوبارہ ایمان لے آتا ہے تو ساری نیکیاں دوبارہ واپس مل جائیں گی. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ سارے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تو کیا جو اگر ارتداد کرتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان تھا اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، یا اسلام کے خلاف کوئی ایسی حرکت کر لیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے قرآن اور حدیث کا حکم باقاعدہ واضح طور پہ اس کو اسلام سے باہر نکلنے کا حکم دے دیتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہو گیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گالی بک دے، جان بوجھ کر آپ کی ذات کے اوپر الزامات خراب قسم کے لگائے، فوراً اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اب اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا، دوبارہ اسلام قبول کرنا ہوگا. اب اگر اس نے گستاخی رسول کی ہے تو اس کے الگ احکام ہے، لیکن چونکہ ابھی میرا موضوع نہیں تو اس کو میں نہیں چھیڑ رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ اسلام سے باہر ہو گیا اور اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. لیکن نیکیاں ضائع کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی. یہ تو انعام ہوگا اس کے لیے، انعام اس کو نہیں ملے گا، سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب اگر یہ دوبارہ مسلمان ہوتا ہے تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ اس کو وہ اعمال لوٹاتا ہے کہ نہیں لوٹاتا. لیکن ایسی کوئی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اگر وہ ہوگا تو سارے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر میرا سوال یہ ہے، میرا مرغی کا کام ہے. جی میں نے آگے ورکر تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں نا کچھ چھینٹے وغیرہ خون کی یا بیٹ وغیرہ مرغی کی لگ ہی جاتی ہے، تو بار بار کپڑے نہیں چینج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ میری والدہ جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، اچھا تو ان کے ایڑی اٹھی ہوتی ہے، صرف پنجہ ہی لگ رہا ہوتا ہے زمین پہ، تو ان ٹھیک کی ہے. نماز ہو جاتی ہے؟ اور اور تیسرا یہ کہ اگر 4 رکعت نماز ہو تو اس میں چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ جی اور میں شرارت کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیں. جی موسیٰ، میرا پہلا کوشچن ہے کہ نماز کے بعد جو بھی ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں تو کیا وہ جائے نماز پر بیٹھ کر ہی پڑھنے چاہیے یا پھر جائے نماز سے اٹھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور بولیں. میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر قیام کے دوران سورت پڑھتے ہوئے یاد آ جائے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، لیکن انسان اس وجہ سے نہ پڑھے کہ آخر پر سجدہ صاف کر لوں گا، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو نفلی صدقہ دیتے وقت صدقہ کی نیت حاضر نہ ہو لیکن ابھی وہ رقم یا چیز اس غریب شخص کے ہاتھ میں ہے جس کو دی ہے، تو کیا اب نیت کر سکتے ہیں؟ دوبارہ کریں، دوبارہ بولیں. اگر کسی کو نفلی صدقہ دیتے وقت صدقہ کی نیت حاضر نہیں تھی لیکن ابھی وہ رقم یا چیز اس غریب شخص کے ہاتھ میں ہے جس کو دی ہے، تو کیا اب نیت کر سکتے ہیں؟ اور میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ اگر 4 رکعت نوافل یا سنن کا قاعدہ اولا بھول جائے تو کیا آخر پر سجدہ صاف کرنے سے تدارک ہو جائے گا یا دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ اور بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک یہ کویسچن کسی نے پوچھا تھا کہ تقدیر کا انکار کرنا کیسا ہے. دیکھیں، تقدیر اصل میں فیصلہ خداوندی کا نام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے اپنی مخلوق کے لیے فرما دیے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل سے ثابت ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. لہٰذا جو کہے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا. بلکہ اگر کوئی مطلقاً تقدیر کا انکار کرتا ہے تو بالکل تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اس کی حقیقت بعض اوقات لوگ نہیں سمجھ پاتے تو اس کے بعض جزیات کا، کسی پہلو کا وہ اس میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تقدیر کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. اور یہ ہم نے بارہا بیان کیا ہے. یوٹیوب پر بھی ایئر والوں نے ڈالا ہوگا، آپ دیکھیے گا. ایئر کیو ٹی وی کے اس طرح کی کلپس آپ کو مل جائیں گی. میری کلپس آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے. لیکن بہرحال عقیدہ یہ ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ان کے کپڑوں پہ یہ نماز پڑھ لی، انہوں نے وضو کر لیا. وضو کرنے کے بعد دیکھا کہ کپڑوں پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے کپڑے بدلے. اب یہ کہتے ہیں کہ کیا جب میں اس طرح کپڑے بدلوں گا تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.
لہذا اگر کپڑوں پہ ناپاکی تھی، آپ نے وضو کر لیا، بس یہ غور کر لیجئے گا کہ وضو کرتے ہوئے ایسا تو نہیں کہ اس ناپاکی پر پانی گرا ہو اور وہ گیلی ہو گئی اور پھر وہ پانی آپ کی کھال تک پہنچا ہو۔ تو جسم کے جس حصے پر وہ پھر ناپاک پانی پہنچا ہوگا اتنا حصہ آپ دھو لیجئے گا، پاک ہو جائیں گے، لیکن وضو لوٹانے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کپڑے پہ ناپاکی ہے تو وضو کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طریقے سے کپڑے بدلنے سے یعنی ستر کھولنے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی آئینہ دیکھ لیا وضو ٹوٹ جائے گا، گالی دے دی وضو ٹوٹ جائے گا، غیبت کی وضو ٹوٹ جائے گا، یا کپڑے بدل لیے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کسی کے ستر پہ نگاہ پڑ گئی خدا نخواستہ تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں سے وضو نہیں جایا کرتا۔ ہم چونکہ علم سیکھتے نہیں ہیں اس لیے لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہمیں وسوسوں کا شکار کر دیتی ہیں، تو بہرحال وضو کی لوٹانے کی حاجت نہیں ہے، آپ کپڑے بدل لیں کافی ہے۔ ایک یہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف آتا ہے اور چین نہیں آتا، کیا یہ میرے بہت زیادہ گناہگار ہونے کی علامت ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی، خوف تو گناہگار کو بھی ہو سکتا ہے اور نیک پرہیزگار کو بھی ہوتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام خوف خدا میں لرزتے تھے، صحابہ کرام سے منقول ہے، اولیاء کرام سے منقول ہے، تو کیا اگر خدا نخواستہ کو خوف خدا کی زیادتی انسان کے گناہگار ہونے کی علامت ہوتی تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو یہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو خوف خدا محسوس ہو رہا ہے تو اپنا کارنامہ سب جانتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی بہت بڑا گناہ کر لیتا ہے، زنا ہو گیا، شراب پی لی اس نے، کسی کو بلیک میل کر کے اس کی زندگی کو برباد کر دیا، کسی کے منہ پہ تیزاب جیسے پھینک دیتے ہیں کہ اب وہ پلٹ کے چیز نہیں آ سکتی ہے، ایسا نقصان کر دیا کہ دائمی اس کو غم دے دیا آپ نے، اور جب تک وہ اس کو غم ملتا رہے گا اس کے نام اعمال میں گناہ کبیرہ لکھے جاتے رہیں گے، تکلیفوں کے گناہ۔ اس طرح کے معاملات میں انسان بعض اوقات اسے خوف خدا وہ کہتا ہے، یہ اصل میں اپنی گرفت کا احساس ہوتا ہے کہ اب میرا ہوگا کیا، قبر میں جب چھوڑ کے لوگ مجھے چلے جائیں گے تو جو اللہ کی طرف سے عذابات میرے اوپر مسلط ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، میدان معاشر میں جب اس مظلوم کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا تو میری ذلت و رسوائی کا عالم کیا ہوگا، جب سب ہنسی خوشی کے ساتھ چمکتے چہروں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اس وقت میرے چہرے کو سیاہ کر کے مجھے پل صراط سے کاٹ کے جہنم میں گرایا جا رہا ہوگا تو کیا ہوگا، جس وقت جنتی شراب پی رہے ہوں گے، دودھ کے جام، اور وہاں شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور لذیذ پانی اور نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے، اس وقت جہنم میں جہنمیوں کے خون اور پیپ کے پیالے مجھے پلائے جائیں گے اور اتنا گرم پانی کہ میری آنتیں کٹ کٹ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی، اس وقت میرا کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ چیزیں انسان کو خوف میں مبتلا کرتی ہیں۔ تو میں تمام بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی سابقہ زندگی پہ نگاہ دوڑائیں، اگر کوئی خطا اس طرح کی نظر آتی ہے، خصوصاً حقوق العباد میں کوئی ہم نے حق تلفی کی ہو اور خاص طور پر کوئی دائمی اذیت اور تکلیف کسی کو پہنچائی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، اس سے معافی مانگے، چاہے قدموں میں گر کے معافی مانگنی پڑے، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہیں، یہ ایک اچھی علامت قرار دی جائے گی۔ اب یہ بہن نے کوئسچن کیا تھا، پہلے آج کے لے لیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ شفا اور شفائے کاملہ میں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں شفا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری دی اور اس کے بعد بیماری کو ختم کر دے تو اس کو کہتے ہیں شفا۔ اب اس شفائے کاملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل بیماری کا ختم ہو جانا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری بیماری ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات اندر رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات نمونیا وغیرہ وقتی طور پہ ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے جراثیم اندر ہوتے ہیں، دوبارہ عود کراتا ہے، تو یہ وقتی شفا تو ملی لیکن اس کو شفائے کاملہ نہیں کہیں گے۔ کاملہ معنی مکمل شفا۔ مکمل شفا کا مطلب ظاہری طور پہ بیماری ختم ہو جائے اور اس کے باطنی تمام اثرات بھی فنا ہو جائیں تو اس کو کہیں گے شفائے کاملہ۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ جو یہ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے انسان پاگل وغیرہ ہو جاتا ہے یا جیسے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں تو یہ کیا دعاؤں سے ان کو شفائے کاملہ مل سکتی ہے، وظیفوں سے مل سکتی ہے؟ بالکل۔ شفا دینے والی ذات یاد رکھیں اللہ کی ہے، نہ دوا شفا دیتی ہے نہ دعا شفا دیتی ہے، نہ وظیفہ شفا دیتا ہے نہ کوئی عمل شفا دیتا ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ چیزیں وسیلہ ضرور بن سکتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، اور یہی ایک مومن کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم دوا کھاتے ہیں، دوا شفا نہیں دے گی، شفا اللہ دے گا، اب وہ چاہے تو اس دوا کو اس کا وسیلہ ذریعہ بنا دے اور چاہے تو نہ بنائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم ایک ڈاکٹر کو چھوڑتے ہیں، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، ایک حکیم، دو حکیم، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بیماری میں یہ دوا بہترین ہے، آپ کھائیں، سینکڑوں کا علاج ہو گیا، لیکن وہ بیماری آپ پہ اثر نہیں کرتی ہے۔
کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ اللہ کی مشیت اور مرضی ہوتی ہے، لہٰذا بہرحال ذہنی بیماریاں بھی دعاؤں سے دور ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک صحابی تھے، وہ بتاتے ہیں کہ میں ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا، ایمان لایا، پھر میں نکلا تو راستے میں مجھے ایک بستی والے ملے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو پاگل ہو گیا ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے یا آپ جن کے اوپر ایمان لے کر آئے انہوں نے کوئی ایسی چیز دی ہے کہ اگر اس پر دم کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے؟ آپ کہتے ہیں وہ پاگل زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا، اتنا پاگل تھا، تو میں نے اس پر کچھ دن ٹھہر کر الحمد شریف پڑھ کر دم کیا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس کی زنجیریں کھل گئیں اور ایسا ہو گیا جیسے پاگل تھا ہی نہیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ان کا مرغی کا کاروبار ہے، دکان وغیرہ پہ وہ مرغیاں کٹتی ہوں گی، تو یہ ورکر ویسے کام کرتے ہیں لیکن کبھی خون اور بیٹ وغیرہ ہمارے اس پہ کپڑوں پہ بھی لگ جاتے ہیں اور بار بار پاک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایپرن وغیرہ تو پہنتے ہی ہوں گے، جیسے وہ کاٹتے ہوئے پہنتے ہیں اس طرح آپ بھی ایک پہنیں تاکہ سامنے کا حصہ چیسٹ وغیرہ کا تو محفوظ رہے۔ اسی طرح کوئی لانگ کوٹ اگر ہو، پلاسٹک وغیرہ کا ہوتا ہے، سب سے بیسٹ یہ ہے، جیسے کورونا کے معاملات میں پہنتے ہیں، اس طرح کے مل جاتے ہیں، آپ اس کو پہنیں تو صرف آپ کا ظاہری لباس خراب ہوگا، اسے اتار دیں، اندر سے صاف ہوگا۔ لیکن فرض کر لیں پھر بھی جو اس طرح کے پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت نے بڑی تخفیف رکھی ہے، یعنی اگر فرض کر لیں کوئی چھینٹے تھوڑے بہت آپ کے کپڑے پر آ گئے، ایک عام آدمی کے لیے تو خون وہ ناپاک کہلائے گا، لیکن آپ کے حق میں آپ کو رعایت ملے گی اور وہ پاک ہوگا۔ جیسے علماء نے فرمایا کہ کاتب کی جو سیاہی ہوتی ہے، اسی طرح رنگ کرنے والے کا رنگ، اسی طرح آٹا گوندنے والے اور روٹی بنانے والے کے انگوٹھوں وغیرہ کے اندر اگر آٹا رہ گیا تھوڑا بہت، اس نے وضو کیا تو وہ معاف ہوگا، کیونکہ وہ پیشے والے لوگ ہیں، ان کو بار بار پاک کرنے کا حکم دیں یا صاف کرنے کا حکم دیں کہ بھی پانی نہیں پہنچے گا نیچے تک تو یہ تکلیف اور حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، اور شریعت انسان سے حرج کو دور کرنا چاہتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ تھوڑا بہت لگا ہو تو کوئی بات نہیں، ہاں بہت زیادہ بلڈ لگا ہو کہ پوری شلوار بھری پڑی ہے، پورا دامن بھرا ہوا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں تو وہ اپنے پنجہ تو ٹکا لیتی ہیں، ایڑی اٹھا کر رکھتی ہیں، نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ بھائی جان بالکل ہو جائے گی۔ کس نے آپ کو کہا کہ جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے اس کی پوری ایڑی اور پنجہ لگے؟ یہ بعض چیزیں ہم اپنے پاس سے فقہی مسائل خود نکال کر انہیں ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور زیادہ تر اس کا مرجع، اس کا منبع اور اس کا ماخذ اور ان چیزوں کا حاصل کرنے کا ذریعہ وہی جو میں لفظ کہتا ہوں پپو پان والا ہوتا ہے، یا دوست احباب ہوتے ہیں جن کو کچھ آتا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ہر داڑھی والا صاحب علم ہوتا ہے، مسجد میں جا کے کسی بھی داڑھی والے سے کویسچن کر لیں گے، بھائی جان ہر داڑھی والا ایسا نہیں ہوتا۔ اگر مسجد کے اندر سارے سفید کوٹ پہن لے تو کیا سب کے سب ڈاکٹر ہو جائیں گے؟ اگر سب کے سب کالے کوٹ پہن کے کسی دن مسجد میں آ جائے تو سب کے سب وکیل ہوں گے، میرے خیال میں ان سے کیس لڑوانا بالکل جائز ہوگا۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ تو اس لیے ہر داڑھی والے سے مسئلہ معلوم نہیں کیا جاتا ہے، علماء مفتیان کرام سے، جیسے آپ نے معلوم کیا۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ فرض علوم کورس کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو بیسکس حاصل ہو جائیں اور اس میں کم از کم آپ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ تو آپ کی والدہ کو جیسی آسانی ہو ویسے پاؤں رکھ سکتی ہیں، وہ پنجہ بھی کھڑا کر سکتی ہیں، پورا پاؤں ٹکانا چاہیں ٹھیک ہے، اگر پنجے میں تکلیف ہے ایڑی رکھ کر یوں پنجہ اٹھا کے نماز پڑھیں، ہر طریقے سے جائز ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ کیا 4 رکعتی نماز میں چاروں قل پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ پہلے میں قل یا الکافرون پڑھیں، دوسرے میں سورہ اخلاص، تیسرے میں قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس۔ یہ یاد رکھیں کہ جو 2 لگاتار ہوتی ہیں رکعتیں، پہلی دوسری یہ علیحدہ ہیں سمجھ لیں، تیسری چوتھی یہ علیحدہ ہیں۔ پہلی دوسری میں ترتیب چاہیے، اور اس میں مستحب یہ ہوتا ہے کہ پہلی میں تھوڑی بڑی، دوسری میں اس سے تھوڑی چھوٹی۔ اب اگلی جو دعا پڑھیں گے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں باہم ترتیب چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل ترتیب سے ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بچی نے پوچھا ہے کہ نماز کے بعد جو ذکر الہی وغیرہ کیا جاتا ہے یہ جائے نماز پر بیٹھ کے کریں یا کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں افضل تو یہ ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ کے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نماز سے فارغ ہو جائے تو اگر وہ اپنا وضو نہ توڑے اور وہاں بیٹھا رہے تو جب تک ایسا ہوگا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر اس نے وضو توڑ دیا اپنا یا اٹھ کے چل پڑا ہے تو پھر وہ مغفرت کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ادھر بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے میں یہ تو فائدہ ہے، لیکن اگر آپ اٹھنا چاہیں تو اس میں کوئی فرض واجب نہیں بیٹھ کے پڑھنا، آپ اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ حسب سابق ہمارے ساتھ رہیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مزید یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی، پھر یاد آیا کہ الحمد تو نہیں پڑھی، تو وہ واپس نہ جائے، یعنی الحمد نہ پڑھے، بلکہ سوچے اب آخر میں سجدہ صاحب تو کرنا ہی ہے، وہیں پھر نماز کنٹینیو رکھ کے آخر میں سجدہ صاحب کر لے، تو کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ماقبل کوئی واجب ترک ہو گیا ہے تو واجب ہوتا ہے کہ وہاں تک دوبارہ جائیں، یعنی لوٹیں اور اس کو پہلے ادا کریں، پھر آگے بڑھیں. جیسے الحمد شریف پڑھنا بھول گئے، سورت پہ آ گئے اور سورت میں یاد آیا، تو واجب ہے کہ آپ پہلے واپس جائیں، الحمد شریف پڑھیں، پھر سورت پڑھیں، رکوع کریں اور آخر میں سجدہ صاحب اب بھی کرنا ہوگا. لیکن آپ واپس جب آئیں گے تو ترک واجب، جو الحمد شریف کا ترک واجب ہوا تھا، اس کا گناہ بچ جائے گا. خطا ہوئی ہے، آپ نہیں پڑھ سکے، بھول کے آگے آ گئے، اس کے لیے تدارک سجدہ صاحب ہے، لیکن پلٹیں گے نہیں تو گناہ گار ہوں گے. ایسے اگر رکوع کر لیا مثال کے طور پہ، اور الحمد یا سورت بھول گئے تھے اور رکوع کر لیا اور وہاں جا کے یاد آیا، تو فوراً کھڑے ہو جائیں. الحمد سے رہ گئی تھی تو الحمد پڑھیں، سورت پڑھیں، پھر رکوع کریں. اور اگر صرف سورت رہ گئی تھی، الحمد پڑھ کے آپ نے رکوع کر لیا تھا، تو سورت پڑھیں، دوبارہ رکوع کریں. یہ دو رکوع نہیں کہلائیں گے. جیسے آپ اوپر کھڑے ہوتے ہیں، پہلا رکوع ختم ہو جاتا ہے، یہ دوبارہ آپ کو رکوع کرنا ہوگا اور آخر میں سجدہ صاحب ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے الحمد نہیں پڑھی تھی، سورت شروع کی اور سستی کی وجہ سے یہ سوچ کے کہ آخر میں سجدہ صاحب تو کرنا ہی ہے، کنٹینیو رکھا، تو گناہ گار ہوگا، اس کو پلٹنا چاہیے تھا. ایک ہی کہتی ہیں اگر کوئی کسی کو نفلی صدقہ دینا چاہے اور نیت دل میں حاضر نہیں تھی، دے دیا، اور ابھی غریب کے ہاتھ میں ہے، تو کیا فوراً ہم نفلی صدقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نفلی صدقے کی نیت کرنے کے لیے خاص صدقہ دل میں لانا ضروری نہیں ہے. آپ اگر کسی کو گفٹ دیتے ہیں نا، یہ بھی ایک طرح کا نفلی صدقہ ہے، یاد رکھیں، یہ بھی نفلی صدقہ ہے، کیونکہ جب آپ تحفہ دیتے ہیں، تبرع و احسان، اس میں نفلی صدقات کا مفہوم خود بخود ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں کہ چلو میں غریب کو دے دیتا ہوں، کس نیت سے دیا؟ اللہ کے لیے دیا ہے نا، تو یہ نفلی صدقہ ہے. آپ چاہے نیت کریں نفلی صدقے کی، خاص نفلی صدقے کی نیت حاضر کریں نہ کریں، یہ نفلی صدقہ ہی ہے. اور لیکن عوام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب اپنے ذہن کی کرنے پر آ جائیں، اس وقت علماء کی تلقینات بھی ان کو غیر مطمئن بخش نظر آنے لگ جاتی ہیں. بولتے ہیں یار علماء نے کہا تو سمجھ میں نہیں آتا، نہیں، جب تک ہم نیت حاضر نہ کر لیں سکون نہیں ملتا ہے. یہ ہماری ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے. آپ کو سکون شریعت سمجھ کر آنا چاہیے، نہ کہ شریعت کی باتوں کو نظر انداز کر کے آپ کو سکون حاصل ہو رہا ہو. جو سکون اللہ تعالیٰ، اس کے رسول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماتحت وارثین علماء ہیں، ان کی بات سن کر حاصل نہ ہو، بلکہ دیگر چیزوں سے وہ سکون حاصل ہو رہا ہے یا ان کے خلاف حاصل ہو رہا ہے، تو سمجھ جائیے وہ حقیقتاً سکون نہیں ہے، وہ شیطان کا کارنامہ ہے. اسی طریقے سے شیطان ہمیں بعض اوقات علماء کی باتوں سے کہ مزہ نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہی، دوسری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے اور پھر عادت پختہ کر دیتا ہے، اور ہم اپنے دل کی سن رہے ہوتے ہیں، علماء کی نہیں سن رہے ہوتے. اس لیے ذرا توجہ فرمائیے گا. ایک اور پھر کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ناانصافی کو جائز سمجھے تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس قسم کے جتنے بھی کویسچنز ہوتے ہیں بڑے ہی مبہم قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ جو سائل ہم سے کویسچن کر رہا ہوتا ہے وہ کسی کی بات کو پہلے خود سمجھتا ہے، پھر اسے الفاظ کی شکل میں ڈھال کر ہم سے کویسچن کر رہا ہوتا ہے. اب سامنے والے نے کیا کہا، سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں پیچھے کیا بات تھی، ہم سنتے ہم کہتے ہیں یہ شاید ناانصافی کوئی کہہ رہا ہے ناجائز جائز ہے، تو یوں ہم اس کو کویسچن کر لیتے ہیں. اب یہ جو مطلب سوچنے والا ہے یا کہنے والا ہے، جب تک اس سے پوری تفصیل معلوم نہ کی جائے، اس پہ شرعی حکم دینا خطرناک ہوتا ہے. یہ میں نے اسی لیے کویسچن لیا، آفیئر کویسچن تھا، کہ میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا سکوں کہ بعض اوقات آپ ایک نتیجہ مرتب کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کی وہ نیت نہیں ہوتی. ہم جیسے علماء جو ہوتے ہیں، ہمارے پاس جب کوئی سائل اس قسم کا کویسچن کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جملے کے پیچھے یا سوچ کے پیچھے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم رات دن مسائل حل کرتے ہیں نا، ہم کر سکتے ہیں، آپ شاید نہ کر سکیں. اس لیے یہ اور مزید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی بات سن کر آپ ایک خود نتیجہ مرتب کریں اور پھر اس سے بدگمان ہو جائیں، اس سے بدظن ہو جائیں، اس سے قطع تعلق کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ سوچ ہی نہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شرعی پہلو بھی نکل رہا ہو، تو آپ گناہ گار ہوں گے. بہرحال اگر کوئی ناانصافی کو جائز سمجھے تو پھر یہ ہے تو غلط چیز. لیکن کون سی ناانصافی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک چیز ناانصافی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ شریعت کی نگاہوں میں ٹھیک ہوتی ہے.
یعنی کسی کو سزا دینے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس سے قطع نظر ایک جیسے کہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، علماء نے واضح لکھا کہ متکبر کے تکبر کو توڑنے کے لیے اس کے سامنے اظہار تکبر کرنا بالکل جائز ہے۔ یعنی اگر ایک داڑھی والا عالم مفتی ایک متکبر بے نمازی اور فاسق و فاجر کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا نا، وہ اونچا ہو جائے گا اور حقارت سے دیکھے گا، اس کے سامنے تو اظہار تکبر چاہیے، یعنی اس کو سلام میں پہل نہ کی جائے، اس سے مصافحہ نہ کیا جائے، اس کے سامنے اکڑ کر نکلا جائے تاکہ اسلام اور علم کی عزت ہو۔ جب ہم اس طرح جھک کر ملتے ہیں اور کسی کے پیسے سے مروب ہوتے ہیں تو یقینی سی بات ہے اس کی نگاہوں میں نہ دینداروں کی عزت ہوتی ہے نہ دین کی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اظہار تکبر واجب کہا ہے بعض علماء نے تو کہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہی بعض صورتوں کے اندر آپ کسی چیز کو ناانصافی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فیصلہ اس شخص کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کی اگر کوئی ناانصافیوں کو جائز کہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی جزیات میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ ذکر کرنا تھوڑا سا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اصل میں ہماری زبان سے بیان کردہ چیزوں کو دلیل بنا کر اور کچھ غلط چیزوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اس لیے بس یہ مبہم سے میں نے جواب دیا، لیکن یہ بہت اچھا جواب ہے، اہل علم تو سمجھ جائیں گے۔ اور آپ کے لیے اتنا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر کوئی پرٹیکولر کسی شے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں ناانصافی ٹھیک جائز ہے، تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے میں ناانصافی کے بارے میں جو کہہ رہا ہے جائز ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو ہم مزید آپ کو جواب دیں گے۔ ایک ہی کسی سسٹر نے پوچھا کہ ان کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو یہ دودھ پلا رہی ہیں، اب یہ دوبارہ پیگنینسی ہو گئی ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کو دودھ چھڑانے کا کیا شرعی حکم ہے اور اس کا طریقہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کس حد تک اور کس اسٹیج تک یا کتنے عرصے تک آپ حمل کے باوجود دودھ پلا سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ وہ جب تک اجازت دیں تب آپ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت تو مقرر کی ہے اور وہ 2 سال ہے، حولین کاملین قرآن میں واضح ہے، 2 کامل سال، لیکن کم کی کوئی مدت نہیں رکھی ہے۔ اگر آپ 1 سال پلائیں، 6 مہینے پلائیں، حتیٰ کہ اگر ماں بالکل بھی دودھ نہ پلائے اور بچہ دوسری غذاؤں سے پل سکتا ہو یا دوسری عورت کے دودھ سے پل سکتا ہو، شرعاً جائز ہے، کیونکہ عربوں کے اندر یہی رواج تھا کہ مائیں تو بہت کم دودھ پلاتی تھیں، وہ دائیوں کے بچے حوالے کر دیتے تھے اور وہ دائیاں گاؤں میں لے جاتی تھیں اور 2 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی تھیں اور واپس آتے۔ اگر دودھ پلانا ماں کے لیے واجب ہوتا، ہر ایک ماں کے لیے، تو وہ تو سب معاذ اللہ گناہگار ہوتے۔ اچھا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو سرکار کے زمانے سے پہلے کا تھا، ایسا نہیں ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی سرکار نے اس کو جاری رکھا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے، 2 سال تک دودھ پیا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کرام یہ ہے کہ یہ کوئی واجب نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا کو قبول نہیں کر رہا، کسی اور عورت کے دودھ کو قبول نہیں کر رہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا تھا جب ان کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا، اللہ نے ملانا مقصود تھا تو فرعون نے اٹھا لیا، اب وہ دودھ پلواتا، دودھ نہ پیتے، کوئی چیز دیتے، کچھ بھی نہیں، اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے، حتیٰ کہ ان کی سسٹر جو تھیں موسیٰ علیہ السلام کی وہاں کام کرتی تھی، انہوں نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید وہ عورت دودھ پلائے تو یہ بچہ اس کو دودھ قبول کر لے۔ فرعون نے اجازت دی، وہ امی کو بلا کے لیے والدہ کو، والدہ نے دودھ پلایا، بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو آپ کی والدہ کو ہی بطور دائی وہاں پہ رکھ لیا گیا، لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ دائی ہیں خالی۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، ایسی صورت میں ماں پہ واجب ہے کہ پھر وہ ضرور دودھ پلائے، نہیں پلائے گی تو گناہگار ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ جب تک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دودھ پلا سکتی ہیں پلائیں، اس کے بعد دودھ چھڑوا دیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی اور جیسے ڈبے کا دودھ وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ بچے کو لے آئیں، وہ پلائیں، اور اس میں انشاءاللہ آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ UK سے مجھے کسی سسٹر نے غالباً بھیجا ہے، وہ کہتی ہیں کہ آج کل ہمارے یہاں برقع اور اسکارف بھی خاص ڈیزائنر ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ لندن میں کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور یہ ایسے برقعے ہوتے ہیں فیشن والے اور ایسے اسکارف ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پہن کے عورتیں محافل میں جاتی ہیں، تقریبات میں جاتی ہیں، تو اس سے ان کی مالی حیثیت کا اندازہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مطلب اسکارف وغیرہ پہننا اور اس طرح کے سوٹ سینا، یعنی برقع وغیرہ سینا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ تو انشاءاللہ چلیں پھر، یہ تو ٹائم کم ہے، میں اگلے اس میں دیتا ہوں۔ بس ایک کویسچن کہ شادی کے ساتھ ولیمہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ صحیح نہیں ہوگا،
کیونکہ ولیمہ شب زفاف فرسٹ نائٹ کے بعد جو اگلے دن کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا نام ولیمہ ہے، یہ سنت ہے، لہٰذا یہ پہلے نہیں ہو سکے گا، بعد میں پھر آپ کو دوبارہ ورنہ کرنا پڑے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے ملک کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اچھا اور مثبت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ ایک درخت لگانے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔